علامہ شہنشاہ نقوی صاحب یہاں بیٹھے ہیں، گو کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں 2 باتیں ضرور کروں گا، تو میں نے ان سے کہا کیوں نہیں، آپ اپنے دل کی بات ضرور کریں۔ جناب ڈاکٹر ذاکر نائک بھی فرشتے نہیں ہیں، انہوں نے کوئی ایسی بات کی، میں بھی انہی باتوں کی طرف کچھ اپنی قوم کی طرف سے بھی اور کچھ اہل سنت کے بعض طبقات کی طرف سے ایک گلہ مند تھا اور شکوہ کرنے والوں میں سے تھا۔ وہ کوئی بہت اچھی بات نہیں تھی، ورنہ اسے تکرار ہونا چاہیے تھا۔ افسوس کی بات ہے قرآن مجید میں ادھر نے لکھا ہوا ہے شیعہ، سنی، حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی، تو ماشاءاللہ میرے منچ پہ آ کے میرے خلاف بات کی، پھر بھی مجھے کوئی گلا شکوہ نہیں، کیونکہ ذاکر کو گالی دینے سے آپ کو جنت میں بینڈ نہیں ملے گا، اور چھوٹے چھوٹے بات پہ تفرق نہ پیدا کرو۔ السلام علیکم ناظرین، آج کراچی میں عظیم الشان کانفرنس ہوئی جس میں ڈاکٹر ذاکر نائک مہمان خصوصی تھے۔ اس میں اہل تشیعوں کے جو شہنشاہ نقوی صاحب ہیں انہوں نے ایک خطاب کیا جس میں انہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک پر کچھ سوالات اٹھائے، ان سے کچھ اختلافات کیے، جس پر ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی پھر جواب دیے۔ ذرا ان کی گفتگو سنیں، پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ علامہ شہنشاہ نقوی صاحب انہوں نے بھی پاکستان میں آئے ہوئے اسٹیٹ گیسٹ اور ہمارے آنریبل ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو ویلکم بھی کہا، اور آج میں ان کا شکر گزار ہوں کہ وہ یہاں بیٹھے ہیں، گو کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں 2 باتیں ضرور کروں گا، تو میں نے ان سے کہا کیوں نہیں، آپ اپنے دل کی بات ضرور کریں۔ مولا علی علیہ السلام نے اپنے دونوں فرزندان مولا امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو وصیت فرمائی، ہمیشہ ظالم سے نفرت کرنا اور مظلوم سے پیار کرنا۔ ہم جن مسلکی اور فقہی اور مختلف تاریخی حقائق کو بیان کرتے ہوئے اس بات کا خیال اگر نہ کریں کہ اس سے جو اعلیٰ اور عرفہ مقاصد کو ٹھیس پہنچتی ہے تو یقیناً وہ امت کے لیے مفید نہیں ہے۔ حقیقت ہے کہ تاریخی حقائق ہیں اور یقیناً کوئی ہم میں سے معصوم نہیں ہے۔ صدر محفل جناب ڈاکٹر ذاکر نائک بھی فرشتے نہیں ہیں۔ اگر کبھی کسی کے سوال کے جواب میں انہوں نے کوئی ایسی بات کی ہو جس کی طرف کچھ میرے بھائی جناب گورنر سندھ ڈاکٹر جناب کامران صاحب حفظہ اللہ نے بات کی، میں بھی انہی باتوں کی طرف کچھ اپنی قوم کی طرف سے بھی اور کچھ اہل سنت کے بعض طبقات کی طرف سے ایک گلہ مند تھا اور شکوہ کرنے والوں میں سے تھا کہ یقیناً ایسا ہو جاتا ہے اور اس کو بار بار بھی نہیں دہرایا گیا، اسے بار بار بھی نہیں کہا گیا، لہٰذا ہمیں ان باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کی توقع رکھنی چاہیے کہ خود میں اور مجھ جیسے خطیب اور ڈاکٹر صاحب جیسے دانشور جنہوں نے لاکھوں لوگوں کو نیک اور ایک بننے کی بات کی ہے، ان سے بھی یقیناً کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے، مگر تکرار نہ ہونا خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کوئی بہت اچھی بات نہیں تھی، ورنہ اسے تکرار ہونا چاہیے تھا، اسے بار بار بولا جانا چاہیے تھا۔ اگر کس کو میری تقریر سے غلط فہمی ہے، انسان نے غلطی کر سکتے اور میں بھی غلطی کر سکتا ہوں، میں بھی انسان ہوں، تو یہ اسلام کا اصول ہے۔ اسلام کا اصول ہے کہ یکسانیت پہ آؤ اور چھوٹے چھوٹے بات پہ تفرق نہ پیدا کرو۔ جو آیت جو پڑھی تھی سورہ عمران کی سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، آؤ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رسی کو پکڑے۔ اللہ کی رسی ہے قرآن اور صحیح حدیث، اس کو پکڑو اور آپس میں مت بٹو۔ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ اور میں ایک سٹیپ آگے جاتا ہوں، اس آیت کو میں مسلمانوں پہ بھی استعمال کرتا ہوں، تو مسلمان بھی الگ فرقے میں بٹے ہوئے، تو میں کہتا ہوں تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ افسوس کی بات ہے ہمارے اسلام میں فرقے بنانا حرام ہے، ہمارے وہاں دیگر فرقے ہیں، اور جو 4 اہم مذہب ہے جس کے بانی امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل، میں اللہ مسیح اور رحم اللہ سب کی عزت کرتا ہوں، میں وہ ہمیں دین سکھانے کے لیے آئے، لیکن اگر آپس میں کچھ اختلاف ہے تھوڑا سا، اس اختلاف کی وجہ سے ہم آپس میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی لیے آپ پڑھیں گے قرآن میں لکھا ہے قال اننی من المسلمین، اگر کوئی پوچھتے آپ کون ہے، آپ کو کہنا چاہیے میں ہوں مسلم، قال اننی من المسلمین، مجھے کوئی گلا شکوہ نہیں اگر کس نے تعلیم حاصل کی دیوبند میں یا بریلوی میں یا مدینہ میں، اپنے آپ کو دیوبندی کہتا ہے، بریلوی کہتا ہے، مدنی کہتا ہے، مجھے کوئی گلا شکوہ نہیں، لیکن اس کے وجہ سے آپس میں دے شوڈ ناٹ بی ڈفرینسز، آپس میں بٹوارا نہیں ہونا چاہیے اسی آیت کے۔ اور ہم دیکھیں گے اگر آپ تحقیق کرتے ہیں یہ جو مذاہب ہے یا فرقے ہے اس کے اندر ڈفرینس بہت کم ہے، یکسانیت 95% کے اوپر ہے، اگر ڈفرینس ہے، اختلاف ہے تو 2%، 3%، 4%، ہم مسلمان یہ 2% اور 3% پہ جھگڑا کرتے رہتے۔ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ ہم جب کانفرنس کرتے ہیں بمبے میں، ہمارا جو پیس کانفرنس ہوتا ہے، ہم مسلمان کے دیگر جماعت سے بلاتے ہیں، اور میرا اصول ہے کہ جو میرے خلاف بھی بات کرتا ہوں اس کو بھی بلاتا ہوں میں۔ تو لوگ مجھے پوچھتے ہیں ذاکر بھائی کیا کر رہے ہیں آپ، وہ آپ کے خلاف بات کر رہے ہیں، آپ اسے بلا رہے ہیں، تو میں کہتا ہوں ان سے کہ قرآن اور حدیث میں کوئی بھی آیت نہیں، میں قرآن میں کوئی بھی آیت نہیں جانتا ہوں، کوئی بھی حدیث نہیں جانتا ہوں جس میں لکھا ہے کہ آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف بات کریں گے تو جنت میں لے جائیں گے۔ جو مسلمان اللہ اور اللہ کے رسول بات کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، میں اسے بلاؤں گا، میرے خلاف ہے مجھے کوئی گلا شکوہ نہیں۔ تو یہ جب موومنٹ ہم نے شروع کی تو ماشاءاللہ میرے منچ پہ آ کے میرے خلاف بات کی، پھر بھی مجھے کوئی گلا شکوہ نہیں، کیونکہ وہ پھر بھی اچھا مسلمان ہے۔ ذاکر کو گالی دینے سے آپ کو جنت میں بینڈ نہیں ملے گا۔ قرآن مجید میں ادھر نے لکھا ہوا ہے شیعہ، سنی، حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی،
मैं चारों इमाम की इज्जत करता हूँ और कौन अपने आप को अगर हनफी कहता है, शाफी कहता है, तो मुझे कोई गिला शिकवा नहीं, मैं अपने आप को मुसलमान कहता हूँ। लेकिन अहम बात है कि और अगर कोई फतवा देता है चारों अइम्मा से, अगर फतवा सही है तो आप अगर उस फतवे से खुश नहीं है तो झगड़े करने की जरूरत क्या है। अक्सर क्या कहते हैं मुसलमान भाई, मैं ही सही हूँ, मैं कहता हूं मैं भी सही हूं। फर्क सुने, अक्सर मुसलमान कहते हैं मैं ही सही हूं, मैं कहता हूं मैं भी सही हूं। लोग कहते हैं आई एम ओनली राइट, आई से आई एम ऑल्सो राइट। तो अगर हम कुरान पढ़ेंगे, हदीस पढ़ेंगे और जो मिसाल हम पढ़ेंगे हमारे साहबा के बारे में, अल्लाह के रसूल खुलफा राशिदीन के बारे में, किस तरीके से वो बर्ताव करते थे। इख्तिलाफ था लेकिन इख्तिलाफ का मतलब नहीं कि झगड़ा करो, ये बोलना चाहिए मेरे नजदीक अफजल है, नो प्रॉब्लम। तो अगर ये मुसलमान समझने लगे तो इंशाअल्लाह हम देखेंगे हमारी कौम पूरी दुनिया में इंशाअल्लाह हम देखेंगे। पहले जब थे 7th सेंचुरी 8th सेंचुरी मुसलमान दुनिया के चोटी पे थे, आज मुसलमान की तादाद 25% है, 2 बिलियन। और क्या है हमारा पावर? कुछ नहीं। तो इंशाअल्लाह अगर हम कुरान और हदीस की तरफ फिर से लौटेंगे तो फिर से विल बी अ पावरफुल फोर्स इंशाअल्लाह। तो नाज़रीन, आपने ये दोनों हजरात की गुफ्तगू सुनी। नाज़रीन, अब मसला यह है कि डॉक्टर जाकिर नाइक पाकिस्तान में आए और पाकिस्तान में ये उनका पहला अवाम से खिताब है, पहली उनकी कॉन्फ्रेंस है और इस दौरान उन्होंने बेसिकली जो यहाँ के गैर मुस्लिम हैं उनके सवालों का जवाब देना था। और डॉक्टर जाकिर नाइक जब से पाकिस्तान आए हैं तब से वो कह रहे हैं कि मुझसे कुछ लोग नाराज हैं और मैं ये कहता हूं कि गलती हर इंसान से होती है, मुझसे कभी गलती होगी, कई बार मैं सच्चा भी हूंगा तो अगला बंदा फिर भी नाराज होता है क्योंकि उसको वो सच पसंद नहीं आता। तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने कहा कि फिर भी हमें चाहिए कि हम यकसानियत की तरफ आए, जो हमारे मुसलमानों के दरमियान में मसालिक हैं जिनमें कुछ जो इख्तलाफात हैं उनको साइड पे करें और जो यकसा बातें हैं जिस तरह तौहीद है, रिसालत है, इन मामलात में हम आगे आए और मिलकर काम करें ताकि उम्मत मुसलमान जो पहले ही इतनी बटी हुई है और इतनी कमजोर हो चुकी है, इतने मफाद परस्त हुए हैं कि वो एक दूसरे को डिफेंड नहीं करते क्योंकि किसी को मसल की तौर पर इख्तलाफ है, किसी को कोई इख्तलाफ है, किसी को कोई इख्तलाफ है, जिसकी वजह से गैर मुसलमों को ये मौका मिलता है कि वो मुसलमानों पर अटैक करें या मुसलमानों पर वो झूठे इल्जाम डालें, साजिशें करें। तो नाज़रीन, जिस तरह से शहंशाह नकवी साहब इख्तलाफात कर रहे थे और डॉक्टर जाकिर नाइक को गलत साबित करने की कोशिश कर रहे थे, अगर डॉक्टर जाकिर नाइक भी कुछ ऐसे मिजाज के होते तो वो भी आगे से बहस करनी शुरू कर देते तो सारा मामला खराब हो जाता, सारी कॉन्फ्रेंस खराब हो जाती और पाकिस्तान के जो दुनिया की नजर में इमेज आता वो भी सबके सामने है कि एक मेहमान को बुलाकर उसको किस तरह से उसको इंसल्ट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक का एक बड़ा कमाल है कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को फॉलो करते हैं। कोई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे को पत्थर मारता था, कोई गाली देता था, कोई कूड़ा फेंकता था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर भी उसके लिए दुआ किया करते थे। तो डॉक्टर जाकिर नाइक की भी नेचर बड़ी जबरदस्त है कि डॉक्टर जाकिर नाइक भी गुस्सा करने की बजाय या तो बात को इग्नोर करते हैं या बड़े प्यार से उसका जवाब दे देते हैं। तो जवाब आपने सुन लिया। तो मेरे ख्याल से ये ज्यादती और नामुनासिब रवैया था। तो शहंशाह नकवी साहब को ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपकी इस बारे में क्या राय है? अपनी राय का इजहार करें। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।